بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ 7 اپریل 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں۔ پاک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر پاک فوج نے بلوچستان میں طبی عملے کی مدد کے لیے ذاتی تحفظ کے آلات سمیت طبی سامان روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر اور ہزاروں کی زندگیاں لینے والا مہلک کرونا وائرس پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 577 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عراق میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے والی خصوصی پرواز پی کے 9814 پائلٹس کے انکار کے باعث منسوخ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ دیا ہے کہ کشمیریوں کے لیے اپنی جائیداد بھارتی ہندوؤں کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ کرونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا دنیا بھر میں 74,000 سے زائد انسانوں کی زندگیاں نکل گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 13,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں اب تک ہوئے 19,33,433 ٹیسٹ میں سے 3,67,650 پازیٹیو آئے ہیں، جبکہ اموات کی کل تعداد 10,943 تک پہنچ چکی ہے۔ ایران جہاں حالیہ وبا کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا ہے، تو دوسری طرف امریکی اقتصادی پابندیاں بھی کرونا وائرس سے مقابلہ میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تاہم ایران مضبوط قیادت، عوامی شعور اور قومی اتحاد کے ساتھ کرونا سے مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں سے روز دنیا کو امید افزا خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جرمنی نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے جرمنی آنے والے 2 لاکھ حفاظتی ماسک سے لدے جہاز کو بینکاک کے ایئرپورٹ پر روک کر بددیانتی کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز شمال مغربی بیت المقدس اور شمال مشرقی الخلیل میں کرونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 237 ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے امریکہ کو کرونا وائرس کے علاج میں مددگار ملیریا کی دوا برآمد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ دہشت گرد امریکی افواج نے عراقی دارالحکومت بغداد میں واقع ابو غریب فوجی اڈے کے انخلا کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالات درپیش ہونے کے باوجود سعودی عرب کے طیارے مسلسل بمباری میں مصروف ہیں۔ سعودی اتحاد کی تازہ ترین جارحیت میں ایک یمنی شہری شہید ہو گیا۔ کرونا وائرس کا نشانہ بننے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند بڑے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں بچوں کو متعدد بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر انہیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جسے امیونائزیشن بھی کہتے ہیں۔ تاہم ملک میں لاک ڈاؤن اور ہسپتالوں میں کرونا کیسز کے علاوہ تمام آپریشنز کے تعطل سے لاکھوں بچوں کی صحت داؤ پر لگ گئی ہے۔ پاک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر پاک فوج نے بلوچستان میں طبی عملے کی مدد کے لیے ذاتی تحفظ کے آلات سمیت طبی سامان روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف کے احکامات پر بلوچستان میں کووڈ-19 کے خلاف مؤثر لڑائی لڑنے والے میڈیکل سٹاف کی مدد کے لیے ذاتی تحفظ کے آلات PPI سمیت طبی سامان کی ایمرجنسی سپلائی کوئٹہ کے لیے روانہ کی جا رہی ہے۔ DG ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اس جنگ میں صف اول کے سپاہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ اقوام حکومت اس عالمی وبا سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی حکومت درکار وسائل کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں صبر اور ثابت قدمی سے کام کرنا چاہیے۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں کورونا وائرس سے تحفظ کی کٹس فراہم نہ کرنے پر ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج کیا تھا، جہاں پولیس کی جانب سے ان ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر اور ہزاروں کی زندگیاں لینے والا مہلک کرونا وائرس پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 577 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج سندھ میں مزید 54 اور صوبہ پنجاب میں 86 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 95 کیسز اور ایک موت کی تصدیق ہوئی۔ دوسری جانب اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے ایک اور 2 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ قومی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 577 افراد کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 4004 تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 55 ہو گئی۔ 28 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ متاثرہ 429 افراد صحت یاب ہو گئے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں 2004، سندھ میں 986، خیبر پختونخوا میں 500، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 211، اسلام آباد میں 83، جبکہ آزاد کشمیر میں کورونا کے 18 مریض ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3088 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 39,183 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ عراق میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے والی خصوصی پرواز پی کے 9814 پائلٹس کے انکار کے باعث منسوخ کر دی گئی ہے۔ سی او پی آئی نے پائلٹس کو حفاظتی سوٹ فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی، لیکن پائلٹس نے تمام تر حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی کے باوجود جہاز اڑانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اختلافات کی وجہ 2 ماہ کے لیے 20% تنخواہ کی کٹوتی ہے۔ تمام انتظامیہ نے مالی خسارے کے باعث تنخواہوں میں 20% کمی کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پالیا نے تنخواہ کٹوتی اپنے فنڈ میں جمع کرنے کے لیے خط لکھا تھا، لیکن انتظامیہ نے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن پالیا نے کورونا وائرس کے سبب حفاظتی اقدامات کے تحت تمام پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا ہے۔ پالیا کا کہنا ہے کہ ہمدردی کی بنیاد پر خصوصی پروازیں چلائی گئی تھی، لیکن پائلٹس اور دیگر عملے کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ دیا ہے کہ کشمیریوں کے لیے اپنی جائیداد بھارتی ہندوؤں کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق مفتی منیب الرحمان نے یہ فتویٰ ایک استفتاء کے جواب میں دیا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی صورتحال میں کشمیری اپنی جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو فروخت کر سکتے ہیں، جب ظالم و جابر بھارتی حکمرانوں نے کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو ختم کرنے کے لیے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے واضح کیا کہ شریعت کے مطابق کشمیریوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد ہندوؤں کو فروخت کرے یا انہیں کرائے پر دے۔ خیال رہے کہ مقبوضہ وادی میں جاری 8 ماہ کے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے بعد جب پوری دنیا کی توجہ کورونا وائرس سے نمٹنے پر مرکوز ہے، تو بھارتی حکومت نے ڈومیسائل سے متعلق نیا قانون جموں و کشمیر تنظیم نو آرڈر نافذ کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا دنیا بھر میں 74,000 سے زائد انسانوں کی زندگیاں نگل گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 13,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین سے پھیلنے والے جان لیوا وائرس کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے، لیکن اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ اور یورپ ہو رہے ہیں، جہاں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 74,442 ہو گئی ہے، لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ 2,78,000 سے زائد کورونا مریض ڈاکٹروں کی جہدوجہد کی بدولت صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3,63,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس نے جتنی تیزی سے اٹلی میں لوگوں کی جانیں نگلی ہیں، اتنی ہی تیزی سے اسپین میں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا ہے، اور اب تک اسپین میں 13,341 افراد کی جانیں نگل چکا ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,01,000
31,000 سے زائد ہے۔ اٹلی میں جان لیوا وبا اب تک 16,523 لوگوں کو ہلاک جبکہ 1,32,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں۔ فرانس میں وائرس نے 8,911 جانیں لی اور 98,000 سے زائد افراد کو مریض بنایا جبکہ برطانیہ میں اموات کی تعداد 53,073 اور مریضوں کی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی ڈاکٹروں اور حکام نے وائرس کے پھیلاؤ پر تقریباً قابو پا لیا ہے جس کے باعث وہاں ہلاکتوں کی شرح میں کمی آئی ہے۔ چین نے وائرس پر کئی روز قبل ہی قابو پا لیا تھا جس کے باعث وہاں اموات کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ترکی میں حیران کن طور پر گزشتہ ایک ہفتے میں نہ صرف کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا بلکہ ہلاکتوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ترکی میں 5 اپریل کو ریکارڈ 72 ہلاکتیں ہوئی جس کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 6,049 تک جا پہنچی ہے جبکہ وہاں مریضوں کی تعداد بھی 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی اس وقت کورونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے یورپی ممالک سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ، آئرلینڈ اور سویڈن میں متاثرین اور اموات کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے خود رات ہسپتال میں گزاری اور یہ واضح ہے کہ برطانیہ میں اور بھی بہت سے لوگ انفیکشن میں مبتلا ہوں گے اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں کے مرنے کا بھی خدشہ ہے۔ امریکہ میں اب تک ہوئے 19,33,433 ٹیسٹ میں سے 3,67,650 پازیٹیو آئے ہیں جبکہ اموات کی کل تعداد 10,943 تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا وائرس سے سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں جن کی تعداد 3.5 لاکھ سے زائد ہے اور امریکہ میں اموات کی تعداد اٹلی اور اسپین کے بعد اس وقت سب سے زیادہ ہے جہاں اب تک مجموعی طور پر 10,943 اموات ہو چکی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ ریکارڈ 1,484 ہلاکتیں 4 اپریل کو ہوئی تھی تاہم 5 اپریل کو وہاں 1,300 کے قریب ہلاکتیں ہوئی۔ اس وبا سے امریکی ریاستیں نیو یارک اور نیو جرسی سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اب تک بالترتیب 4,758 اور 1,003 اموات ہو چکی ہے۔ نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے خبردار کیا ہے کہ ریاست میں وینٹیلیٹر مشینوں کی شدید قلت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نیو یارک شہر کے 18% پولیس اہلکار بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اب تک اس وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 19,800 ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اسے ایک جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکی عوام کی محبت اور جذبے سے اس دشمن کو ہرائیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس طبی ماہرین نے 1 لاکھ سے 2,40,000 تک اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس کے ممبر ایڈمرل بریڈ گروور نے اپنے ایک انٹرویو میں آئندہ ہفتے کو پیک ڈیتھ ویک کا نام دیا ہے۔ MIT کے ماہر حیاتیات ڈاکٹر شیوا دوریائی نے کہا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ وائرس کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے دنیا کو بدحال کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی عوام کو اشیاء خورد و نوش کے حصول میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پیر کے روز پیٹرزبرگ کمیونٹی فوڈ بینک نے لوگوں کو کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کیا تو عوام نے ہدایات کے مطابق گاڑیوں میں رہ کر کھانا حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاریں تشکیل دی جس سے گاڑیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار کا منظر تمام عالمی میڈیا کی خبروں کی زد میں آ گئی۔ ایران جہاں حالیہ وبا کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا ہے تو دوسری طرف امریکی اقتصادی پابندیاں بھی کرونا وائرس سے مقابلہ میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ تاہم ایران مضبوط قیادت، عوامی شعور اور قومی اتحاد کے ساتھ کرونا سے مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے جہاں سے روز دنیا کو امید افزا خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کورونا وائرس نے ایران میں ایک بحرانی ماحول بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ایرانی عہدیدار اور عوام شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس وبا کے باعث ایران میں 62,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں سے 27,000 سے زائد صحتیاب ہو چکے ہیں اور 3,872 لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کے خلاف عالمی شیطان بزرگ امریکہ کی پابندیوں نے آگ میں تیل کا کردار ادا کیا ہے۔ چین، یورپ، پاکستان سمیت اقوام متحدہ کی 77 ممالک پر مبنی تنظیم نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران، وینزویلا سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک پہ عائد اقتصادی اور دیگر پابندیاں معطل کرے۔ ایران کی اس وبا کے بحران میں کئی ممالک نے امداد کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 30 سے زائد ممالک کے ساتھ ساتھ متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے اس نئے کرونا وائرس کے پھیلنے کے خلاف جنگ میں اس سے مدد فراہم کی ہے۔ دوسری جانب ایران میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور ٹھوس اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایران میں وبا سے مقابلے کے لیے رہبر معظم
امام سید علی خامنہئی نے ملک کے تمام اداروں کو حکم دیا ہے کہ اس وبا کا جنگی بنیادوں پر مقابلہ کیا جائے اور فرمایا ہے کہ اس وبا سے نبردآزماں طبی عملے کے اراکین یا دیگر افراد اگر جان کی بازی ہار جائے تو وہ شہید کا درجہ رکھتے ہیں، جس کے بعد سے ملکی پیرامیڈیکل سٹاف سمیت ایرانی فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، آستان قدس رضوی اور علماء و مراجع کرام نے اس وبا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں 6 فیلڈ ہسپتال قائم کر دیے ہیں، جبکہ ایران میں مسجدوں میں فیکٹریوں کی طرز پر ماسک اور دیگر میڈیکل ساز و سامان بڑے پیمانے پر تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کورونا وائرس کے خلاف کامیاب جہادی مہم کے دوران کورونا ٹیسٹ کٹ کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہو چکا ہے بلکہ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ کورونا وائرس کی تشخیصی ٹیسٹ کٹس، ہلکے وزن کے وینٹیلیٹرز اور وائرس مارنے والے فیس ماسک جلد ہی بڑے پیمانے پر پیداوار کے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ جرمنی نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے جرمنی آنے والے 2 لاکھ حفاظتی ماسک سے لدے جہاز کو بینکاک کے ایئرپورٹ پر روک کر بددیانتی کی ہے۔ جرمن سیکرٹری داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جرمنی آنے والے 2 لاکھ حفاظتی ماسک سے لدے جہاز کو بینکاک کے ایئرپورٹ پر روک کر امریکہ بھیج دیا گیا، جو بددیانتی ہے۔ دوسری جانب بینکاک میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے جرمنی جانے والی میڈیکل کی اشیاء کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح کے جہاز کے بارے میں علم ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی کی جانب سے ماسک لے جانے والے جہاز کا رخ بدلنے کا الزام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب دنیا بھر کے تمام ممالک کورونا وائرس کے خلاف ہر ممکن حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ یورپ اور جنوبی امریکہ میں موجود امریکی اتحادیوں نے امریکہ کے حالیہ اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے واشنگٹن سے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز شمال مغربی بیت المقدس اور شمال مشرقی الخلیل میں کورونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 237 ہو گئی ہے۔ رام اللہ میں وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کا شکار ہونے والے شمالی مشرقی الخلیل کے علاقے سعیر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اور اس کے 2 بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں رام اللہ میں الکرمل ہوٹل میں قائم قرنطینہ مرکز منتقل کیا گیا ہے۔ قبل ازیں فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان ابراہیم ملہم نے بتایا تھا کہ غرب اردن میں کورونا کے مزید 6 مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 234 ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق بیتونیا قصبے کے 4 بچے بھی کورونا متاثرین میں شامل ہیں۔ دوسری جانب رواں ہفتے ہزاروں فلسطینیوں کی اسرائیل سے مغربی کنارے کی طرف آمد متوقع ہے، جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پرہجم مہاجرت سے فلسطین کے مقبوضہ مسلمان بستیوں میں کورونا وائرس کی وبا پھیل سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے امریکہ کو کورونا وائرس کے علاج میں مددگار ملیریا کی دوا برآمد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہائیڈروکسی کلوروکوین ایک پرانی اور سستی دوا ہے جسے ملیریا کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دوا کورونا وائرس کے علاج میں کسی حد تک مددگار رہی ہے۔ اس دوا کی بڑھتی ہوئی مانگ اور مثبت نتائج کے سبب امریکہ نے بھارت سے مذکورہ دوا برآمد کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر بھارت نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا کیونکہ اس دوا کو لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں خریدے جانے کے سبب بھارت میں بھی اس کی قلت ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے اس دوا کی برآمدات پر پابندی عائد کیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے آرڈر کی گئی ہائیڈروکسی کلوروکوین کی دوا برآمد کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی سے مدد طلب کی ہے۔ امریکی صدر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے اس دوا کی کھیپ امریکہ کو نہ بھیجی تو امریکہ بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیان کے بعد منگل کو بھارت نے ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوین کو امریکہ برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی ادویات کی برآمد پر پابندی ہٹانے پر میدان میں آ گئے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ انڈیا کو تمام ممالک کی ضرورت کے وقت مدد کرنی چاہیے، لیکن پہلی ترجیح بھارتیوں کو دینی ہوگی۔ ہائیڈروکسی کلوروکوین دراصل کلوروکین سے ملتی جلتی ہے، جو ملیریا کے خلاف استعمال کی جانے والی سب سے مؤثر اور قدیم دوا ہے۔ دہشت گرد امریکی افواج نے عراقی دارالحکومت بغداد میں واقع ابو غریب فوجی اڈے کے انخلا کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق امریکی افواج کے جانے کے بعد ابو غریب فوجی اڈے کو عراقی فوج اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ خیال رہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد رہبر معظم انقلاب اسلامی نے حکم دیا تھا کہ امریکہ سے انتقام لیں گے، اور یہ انتقام امریکہ کا مشرقی وسطی سے نکل جانا ہے، جو کہ اس وقت عملی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی فوج کو جنوری سے عراقی مقاومتی گروہوں کی جانب سے متعدد حملوں کا سامنا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنوری سے اب تک جارے امریکی اتحادی افواج پر 29 سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ابو غریب فوجی اڈا امریکی فوج کا عراقی سرزمین میں چھٹا فوجی اڈا ہے، جو جارے فوج نے انتقام سخت کے اعلان کے بعد سے ترک کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراقی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا تھا کہ امریکی افواج کا عراق میں اپنے اکثر فوجی اڈوں کو ترک کر کے عین الاسد اور الحریر میں جمع ہونا دراصل ایک اسٹریٹجک اقدام ہے۔ امریکی فوج نے ان فوجی اڈوں میں پیٹریوٹ دفاعی نظام بھی نصب کر دیا ہے، تاکہ اس طرح امریکی افواج مقاومتی فورسز کے حملوں کا جواب دے سکے۔ یمن میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالات درپیش ہونے کے باوجود سعودی عرب کے طیارے مسلسل بمباری میں مصروف ہیں۔ سعودی اتحاد کی تازہ ترین جارحیت میں ایک یمنی شہری شہید ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شمال سے لے کر مغرب اور مرکزی یمن میں واقع متعدد صوبوں میں جارے سعودی طیاروں نے یمنی فضائی حدود میں گھس کر حملے کے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق مغرب کے شہر سراوہ اور مجزر میں کئی مقامات پر بمباری کے نتیجے میں عوامی املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ جارحیت کے دوسرے واقعے میں حجہ اور الجوف کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الحزم اور میدی میں انصار اللہ کے ٹھکانوں اور رہائشی مکانات پر بھی بمباری کی گئی۔ گزشتہ رات جارحیت کے ایک واقعے میں ایک عام یمنی شہری جاں بحق اور 3 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ کرونا وائرس کا نشانہ بننے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر کی دوپہر کو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کی میڈیکل ٹیم سے مشاورت کی گئی اور انہیں اسپتال کے ICU منتقل کر دیا گیا۔ تاہم اب ان کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ICU میں شفٹ کرنا پڑ گیا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن کو احتیاطی تدابیر کے طور پر ICU منتقل کیا گیا ہے، تاکہ اگر انہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر فراہم کیا جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پہلا بیان جاری کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور بیان جاری کیا اور کہا کہ وزیر اعظم بورس جانسن اب تک مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا کہ اب حکومت کے انچارج بورس جانسن ہی ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند بڑے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں بچوں کو متعدد بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر انہیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جسے امیونائزیشن بھی کہتے ہیں۔ تاہم ملک میں لاک ڈاؤن اور ہسپتالوں میں کرونا کیسز کے علاوہ تمام آپریشنز کے تعطل سے لاکھوں بچوں کی صحت داؤ پر لگ گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا اور اس سے بچاؤ کے لیے نافذ کیا گیا لاک ڈاؤن اس صورتحال میں مزید مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور ماہرین اس صورتحال کو مستقبل میں بچوں کی صحت اور بیماریوں کے حوالے سے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے مستقبل میں بچوں کی شرح اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل امیونائزیشن پروگرام کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر رانا محمد صفدر کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث خسرہ اور پولیو جیسی پھیلنے والی بیماریوں کے دوبارہ ملک میں حملہ آور ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور ان بیماریوں سے شرح اموات بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جو کہ یقیناً ہمارے صحت کے نظام کے لیے اضافی بوجھ ہوگا۔ پاکستان میں پیدائش سے لے کر 15 ماہ کی عمر تک تمام بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین دی جاتی ہے، جبکہ 23 ماہ کی عمر سے قبل تمام بچوں کو 10 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین دی جاتی ہے۔ ان بیماریوں میں تپ و دق، پولیو، ڈائریا، کھانسی، تشخج، اسہال، نمونیا، ہیپیٹائٹس بی اور سی سمیت انفلوئنزا جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ ویکسینیشن کا یہ عمل حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف اداروں، جن میں عالمی ادارہ صحت اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یونیسیف اور چلڈرن پاکستان جیسے ادارے شامل ہیں، جن کی مدد سے یہ کام مفت کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو عالمی ادارہ صحت نے بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے پہلے ہی 10 بدترین ممالک میں شمار کیا ہے، جہاں پر 2/3 بچے لازمی ویکسین سے محروم رہتے ہیں۔ پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے 2017-18 کے مطابق مجموعی طور پر ملک بھر میں
66% بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جبکہ صوبوں میں یہ تعداد مزید کم ہو جاتی ہے۔ سروے کے مطابق حفاظتی ٹیکوں کی سب سے زیادہ شرح 80% پنجاب میں ہے۔ دوسرے نمبر پر 55% کے ساتھ خیبر پختونخوا، 39% کے ساتھ سندھ تیسرے اور 29% کے ساتھ بلوچستان آخری نمبر پر ہے۔ تاہم پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویکسین کے عمل میں خلل پڑنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن سے ویکسین کی فراہمی سمیت دیگر چیزوں کی فراہمی میں تاخیر کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور وائرس کی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے جہاں ویکسین کی دستیابی میں تاخیر ہونے کا امکان ہے، وہی سرنجوں کی عدم دستیابی بھی ایک مسئلہ ہے۔ ویکسین کے لیے ڈسیبل سرنج زیادہ تر چین سے آتی ہیں، جو کہ کورونا وائرس کا مرکز تھا۔ چین نے پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے سرنجوں کی فراہمی میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سرنجیں تیار کرنے والی کمپنیاں عارضی طور پر فیس ماسک سمیت دیگر چیزیں تیار کرنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں ویکسین کو روکنے پر ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے حالیہ دنوں میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ویکسین کے عمل کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اسے مزید متحرک انداز میں جاری رکھا جائے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے سے قبل ہی ملک بھر سے پولیو اور خسرہ کے کئی کیسز سامنے آ رہے تھے، اور پاکستان میں صرف گزشتہ سال ہی خسرہ سے 9000 بچے متاثر ہوئے تھے۔ یونیسیف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2020 کی پہلی سہ ماہی میں خسرہ سے 5000 بچے متاثر ہو چکے ہیں، اور کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں ان بچوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ویژن نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔